کچھ بات سننا چاہتے ہیں بچے بھائی، لیکن خاموش ہونا پڑے گا۔ منظور، ابھی آپ کے استاد میرے کان میں کہہ کر گئے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو کچھ شعر سنا۔ تو شعر سننا چاہتے ہیں کہ بات سننا چاہتے ہیں؟ شعر۔ تو پھر میں اپنا ہی شعر سناؤں۔ ایک شعر سنیے، شعر سے پہلے ایک بات سنیے۔ لوگ دوستی کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کی دوستی ایسی ہے جو صحیح طریقے سے کرو، نہ کبھی ٹوٹے گی، نہ کہیں بے وفائی کی نوبت ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ اب سنیے میرا شعر۔ ہے کتنا روح پرور عشق تیری ذات سے یا رب، ہے کتنا روح پرور عشق تیری ذات سے یا رب، نہ اندیشہ جدائی کا، نہ خطرہ بے وفائی۔ تو تعلق ہو تو ایسی ذات سے کہ نہ بے وفائی نہ جدائی، وہ اللہ کی ذات۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہے کتنا روح پرور عشق تیری ذات سے یا رب، نہ اندیشہ جدائی کا، نہ خطرہ بے وفائی۔ اور بھائی اس کے بعد حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات پوری امت پر بلکہ پوری انسانیت پر۔ شعر سنیے۔ جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا۔ حضرت صدیق جانتے ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق۔ جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا، عمر فاروق جیسا عادل ذیشان کیا ہوگا، حیاداری میں کوئی ثانیے عثمان کیا ہوگا، صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا۔ یہاں سلطان سے مراد حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا، عمر فاروق جیسا عادل ذیشان کیا ہوگا، حیاداری میں کوئی ثانی عثمان کیا ہوگا، علی شیر خدا سا صاحب میدان کیا ہوگا، صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا۔ اب ایک بات اور سنا دوں آپ کو۔ علامہ اقبال کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا؟ عجیب، بہت بڑا شاعر ہے، بہت قابل، سب جانے ہیں لوگ، اچھے شعر کہتے ہیں، بہت قابل ہے۔ لیکن جب اللہ والوں کی صحبت سے قابل آدمی دور رہے تو چوک بھی جاتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ والوں کی صحبت بھی انہیں ملی ہے، بعد میں ملی ہے، ان کے شعر کا کہنے کا انداز بھی بدلا ہے۔ اب آپ شعر سنتے ہوئے آ رہے ہیں، غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ پڑھتے ہوں گے نا شعر تو یہ آپ لوگ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہم۔ بہت قابل
دنیا میں کوئی ملک، کوئی شہر مکہ مکرمہ جیسا اور مدینہ منورہ جیسا کہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ ہمارے عقیدے میں داخل ہے مکہ المکرمہ والمدینہ المنورہ بلدتان طیبتان لا یوازیہما احد من البلاد ثم مکہ المکرمہ افضل من المدینہ المنورہ عند الجمہور خلافا لمالک والخلاف فیما ادا موضع القبر المقدس۔ یہ میری ایک عربی کی کتاب ہے بدائع الکلام، بہت سے مدارس میں داخل نصاب بھی ہے، اس میں یہ مسئلہ میں نے بیان کیا۔ اس کتاب کی بات میری تصنیف ہے عربی میں بدائع الکلام اس کا نام، جس میں یہی کہا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جمہور کے نزدیک، تمام امت کے نزدیک، ساری دنیا میں ہر جگہ سے افضل۔ پھر مکہ افضل ہے کہ مدینہ؟ جمہور کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ افضل ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ افضل، لیکن یہ امام مالک اور جمہور کا اختلاف اس جگہ کے بارے میں نہیں ہے جہاں روضہ اقدس میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اس کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے۔ مدینہ منورہ کی وہ زمین، وہ مٹی جو حضرت کے کفن سے متصل ہے، اس کے بارے میں تو لکھا ہے وہ تو ساری زمین سے افضل، پورے مکے سے افضل، پورے مدینے سے افضل، آسمانوں سے افضل، یہاں تک کہ عرش اعظم سے افضل۔ ہمارے یہاں ایک معتبر کتاب ہے جو علماء کے درمیان مشہور ہے، جس کو شامی کہتے ہیں۔ اصل نام تو رد المحتار ہے اس کا، لیکن شامی کے نام سے مشہور ہے، معتبر کتاب ہے۔ اس میں کتاب الجرائد میں یہ مسئلہ لکھا ہوا کہ جو جگہ حضرت کے کفن سے متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اس جگہ کا مقام آسمانوں سے افضل، کرسی سے افضل، یہاں تک کہ عرش اعظم سے افضل۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ اب بتاؤ شہر کیسا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی۔ یہ حالانکہ بہت قابل آدمی کا کہہ رہے، وہ کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، قابل بھی بہت، مگر قابلیت نکلتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں۔ ایک وقت آیا اقبال پر، اللہ والوں کی صحبت ملی ہے ان کو، اس کے بعد ان کی شاعری کا رنگ بدل گیا۔ پھر تو اس نے کہا تو غنی الہر دو عالم من فقیر، تو غنی الہر دو عالم من فقیر، یعنی یوں کہنا چاہتا ہے اے اللہ میں تو ایک فقیر ہوں، تو غنی ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے تو تو غنی ہے، لیکن اگر میرا حساب لے گا تو میرے آقا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت لینا، میری گناہوں کی وجہ سے کہیں حضرت جو ہے حضرت کی شان پر کوئی فرق نہ آ جائے۔ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، لیک اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ اچھا شعر کہتا، بہترین شعر کہتا، مگر بعض جگہ ٹوٹتا۔ تو جہاں وہ چوکے ہیں وہ اللہ والوں کی صحبت جب نہیں ملی، اور جب مل گئی، اور جن اللہ والوں کی صحبت ان کو ملی ہے، جب اپنے دل میں ایک جیلا، ایک روشنی پائی، تو ان کی تعریف میں شعر بھی گئے، وہ شعر بھی سنے ہوں گے۔ وہ جن سے ان کا تعلق ہوا تھا وہ تھے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث۔ ان سے اتنے متاثر ہو گئے ہو، ورنہ آپ ان کے اشعار میں ملا ملا کی ملا جس ملا ایسے بہت دیکھے، مگر ان کے بڑے معتقد ان کی صحبت میں رہے۔ پھر انہوں نے کہا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا بھلا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوجن خلقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں،
तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने। मेरे पीर साहब हैं हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा आपने। अफ्रीका में वफात हुई थी, वहीं पर मदफून है। जब वफात हुई थी 1996 में, तब गया था मैं वहाँ, साहब को देखा। हजरत भी शेर कहते थे, फारसी में भी बेतकल्लुफ कहते थे, उर्दू में भी कहते थे। हजरत का शेर है और मुफ्ती का शेर गोया के फतवा ही होता है। मैं हजरत के शेर देखता हूँ, या तो कोई मसला रहता है या तो कोई हदीस बयान करते हैं। तो फरमा रहे हैं खाके पाके कब्र अतहर अरसे आदम से अजीम, वही जो मैंने शामी के हवाले से बताया, उसी को कह रहे हैं। खाके पाके कब्र अतहर अरसे आदम से अजीम, मुत्तसिल रहता है जिससे शाहे वाला का कफन, नूर अनवर बुकाए अनवार में महजूब है, जिसकी ताबिश से है रोशन शम्स महताब। ये शेर किसका सुनाया मैंने? अपने पीर साहब, उस्ताद भी हैं, पीर साहब भी। इसी मजमून को जो मेरे पीर साहब का शेर है, मैं अपने एक नात में कहा, वो दूसरी बहर में है। अपना शेर भी सुना देता हूँ, जरा आलिमाना अंदाज में है। कानून खिलत से नूर मकान जब नूर मकी का मजहर है, कानून खिलत से नूर मकान जब नूर मकी का मजहर है, रोज़े को कदम बोसी का शाफियों से बरी से बरतर है शमए हिदायत तुझ में मकी कौनैन का जब सरदार यहाँ, तकदीर अज़ल के खुलते हैं हर रोज़ यूं ही असरार यहाँ। मतलब वही है जो मेरे पीर साहब ने कह रखा है। पीर साहब की अशार दूसरी बहर में है, मैं दूसरी बहर में, वो पूरी नात उसी बहर में। बहरहाल इन्होंने कहा था शेर के बारे में, अच्छा ये यूं कहते हैं कि आसान अल्फाज में कहो। और एक मौलाना अभी आए थे कि फारसी की भी सुनाइयो शेर, तो फारसी कैसे समझते भाई? उनसे ने कहा था, एक ने कहा था फारसी के शेर भी सुनाइयो। तो सुन लो भाई, मैंने बहुत पहले कहा था, मेरे ख्याल में 48 साल पहले की एक दुआ, जसर तापा गुनहगारम तुई गफ्फार या अल्लाह, बरोदो शब गुनाह करदम तुई सत्तार या अल्लाह, गदायत बरदरक आमद जकू गुफरान मी तंबद, गुनाहत बख्श ली मारा कलामत दार या अल्लाह, बवक्ते जाकनी रहमत रफीके जाने मन बाशद, बवक्ते मर्ग चूं गर्दत मुराद दुश्वार या अल्लाह, शनीदम रोदे महशर रोदे बेताबी वजह तोजी, तही दस्तम गुनहगारम रहे दुश्वार या अल्लाह, तमन्नाए दिले यूसुफ हमी नस्तर जहां पानी, मुनव्वर कुन मुरा अज़लम आए अनवार या अल्लाह। बहरहाल मुझे शेर सुनाने को कहा था, मैंने भाई शेर सुना दिया आपको। पूछा भी आपसे कि शेर सुना दूं क्या? आपने भी कहा हाँ, कुछ शेर भी सुना दूं। अब कुछ और बात भी सुना दूं हैं, या शेर ही सुनना चाहते हो? अब दूसरी बात ये सुनो कि आज बहुत दिनों के बाद हाफिज इमामुद्दीन के मदरसे के जलसे में हाजिर हुआ। इससे पहले भी एक दफा आया। आप हजरात को देखकर, पढ़ने वाले बच्चों को, बच्चियों को देखकर, और शहर के बड़े लोगों को देखकर, उलमा को देखकर बड़ी खुशी हुई, बड़ी मसरत हुई। माशाअल्लाह बच्चों को भी शौक है पढ़ने का, इमामुद्दीन साहब को भी, मैं असातिज़ा के बहुत शौक है मेहनत करने का, और भाई शहर के हजरात भी माशाअल्लाह पढ़ने पढ़ाने से बहुत खुश हैं, और आपकी दिलजोई के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों को कबूल करे। मेहनत तो वाकई ये कर रहे हैं,
ظاہر بھی ہو رہا ہے بچوں کو دیکھ کر، اور سبھی یہاں شہر کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ اعظام یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور دیکھو، آدمی جب محنت کرتا ہے اللہ اسے اونچا مقام دے۔ بچے غور سے ایک بات سنو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنا۔ وصایا امام اعظم کے نام سے ایک کتاب ہے، انہوں نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، ان کے شاگردوں میں سب سے قابل شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، اتنا قابل آدمی ہے وہ کہ بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا ہوشیار آدمی ابو یوسف کے سامنے میں تاریخ میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک جملے میں خاموش کر دیا۔ واقعہ سنا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 13 سال چھوٹے، یعنی امام ابو حنیفہ کا سن ولادت 80 ہجری ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سن 93 ہجری ہے، تو 13 سال چھوٹے ہو۔ خیر، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں، باقی ائمہ اربعہ میں سے کوئی تابعی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد ان کے بھی شاگرد ہیں، اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل۔ تو امام شافعی اور ابو یوسف کا واقعہ سنا تھا، یہ واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد۔ ایک شہر میں ملاقات ہوئی امام ابو یوسف کی امام مالک مسجد میں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا امام مالک سے، حضرت سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوگا یا بعد؟ آپ دیکھتے ہوں گے اگر کبھی آپ کو یا آپ کے امام صاحب کو کہیں بھول ہو جاتی ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو پہلے امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے، معلوم ہے نا آپ کو، اس کے بعد وہ سجدے میں۔ تو امام ابو یوسف نے سوال کیا، تو ہمارے یہاں سجدہ سہو سلام کے بعد، ابو یوسف سوال کر رہے ہیں امام مالک کہ حضرت سجدہ سہو سلام سے پہلے ہے یا بعد میں؟ امام مالک کا جو مذہب ہے اس کے مطابق انہوں نے جواب کیا فرمایا؟ اگر نماز میں کچھ کمی ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو سلام سے پہلے ہے، اور اگر کوئی زیادتی بڑھوتری کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو پھر سلام کے بعد۔ یہی ہے ان کا مطلب۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں، حضرت اگر ایک ہی نماز میں امام صاحب 2 جگہ بھول گئے، ایک جگہ کمی رہ گئی، ایک جگہ بڑھوتری ہو گئی، اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہہ رہا ہوں اتنا زبردست آدمی ہے امام ابو، اتنا بڑا امام ایک جملے میں خاموش ہو۔ حالانکہ امام مالک بہت بڑے محدث ہیں، یعنی ان کا محدثین میں اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر وہ کسی روایت کو لے لیں، کسی محدث کی طاقت نہیں ہے اس حدیث کو ضعیف کرے، یا کسی محدث سے راوی سے روایت اگر امام مالک نے لے لی اس کے اوپر لوگ کلام نہیں کرتے ہیں۔ ایک راوی آتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگوں کو ان کے اوپر اعتراض تھا، مگر حضرت امام مالک نے موطا میں ان سے حدیث لے لی، حدیث لے لی، سب کی زبانیں بند ہو،
اتنے اونچے درجے کا محدث ہے، مگر امام ابو یوسف کے سامنے ایک جملے میں خاموش ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہے، حدیث کے استاد۔ حدیث الگ ایک فن ہے، فقہ فتویٰ یہ الگ ایک فن ہے۔ ان کے حدیث کے استاد امام ابو یوسف بیمار ہوئے تو امام ابو یوسف کے حدیث کے استاد ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے، جس کو کہتے ہیں عیادت کے لیے۔ باتوں باتوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حدیث سے پوچھا، حضرت یہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں شیطانوں کی رمی بھی کرنی پڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں رمی جمار۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جمروں کی رمی پیدل افضل ہے یا سوار ہو؟ یہ سوال کیا ہو اس نے، امام ابو یوسف نے بیماری کی حالت میں مرنے سے چند منٹ پہلے اپنے حدیث کے استاد انہوں نے کہا پیدل، ابو یوسف نے کہا غلط۔ انہوں نے کہا سوار ہو کر، تو ابو یوسف نے کہا یہ بھی غلط۔ پھر استاد نے کہا، پھر انہوں نے کہا ہر ایسی رمی کے اس کے بعد دوسری رمی، جیسے 10ویں تاریخ میں تو ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے، جو حاجی لوگ حج کو گئے ہیں سب جانتے ہیں، اور 11ویں میں 12ویں میں، اور اگر کوئی 13ویں کو بھی وہاں اٹھ جائے تو وہ بھی رمی کرے گا۔ وہاں پہلے ایک کے پاس جائے گا، اس سے فارغ ہو کے دوسرے کے پاس آئے گا، اس سے فارغ ہو کے آخر والے کے پاس آئے گا، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ ابو یوسف نے کہا ہر ایسی رمی جس کے بعد اور بھی رمی کرنی ہے وہاں افضل ہے وہاں افضل ہے پیدل ہو، پیدل کر، اور وہ رمی کے جس کے بعد اور رمی نہ ہو، جیسے جمرہ عقبہ اور رمی نہیں ہے، وہاں افضل ہے سوار ہو۔ استاد نے پوچھا اس کی دلیل؟ انہوں نے کہا اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو آپ نے فلاں فلاں راوی کے حوالے سے مجھے سنائی۔ استاد کہنے لگے، ابو یوسف ان کا نام پڑ گیا، اصل نام ان کا یعقوب ہے۔ نام ابو یوسف کا اصل کیا ہے؟ یعقوب۔ تو استاد نے کہا میاں یعقوب، ہم تو حدیث کو اٹھانے والے، محدثین تو حدیث کو یاد کرتے ہیں، اسی کو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو حدیث کو اٹھانے والے ہیں، اصل اس کا مغز نکالنے والے تو تم۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلے اور اندر سے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی، یعنی ابو یوسف کا انتقال۔ موت کے وقت میں وہ مسائل پر اور حدیث پر گفتگو کرتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنا محنتی انسان ہو۔ ہارون رشید کے زمانے میں وہ قاضی القضات، سب جانتے ہیں قاضی القضات، ایک دفعہ ان کے دربار میں بیٹھے تھے ہارون رشید۔ ہارون رشید نے کہا بادشاہ نے، ہاں جی فلاں چیز کھاؤ گے یا فلاں چیز؟ ابو یوسف کا جواب، پہلے فریقین کو حاضر کرو، فیصلہ اس کے بعد ہو۔ جواب کی حاضر جواب ہی اس طرح کے آدمی بادشاہ سے کہہ رہے پہلے فریقین کو حاضر کرو، فریقین کے حاضر ہونے کے بعد
इमाम अबू हनीफा के सामने तो दाल नहीं होती, तो बहुत काबिल आदमी। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने लिखा है वसाया अबू हनीफा में, अबू यूसुफ से कहा है उनका बलीदन फअखरजतकल मुआदबा। क्या कह रहे हैं? मियां याकूब तुम बिल्कुल कुंद जहन थे, ज़बी थे, तुम्हारा जहन ठीक काम का नहीं था, लेकिन तुमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी पाबंदी की, इतनी मुआदबत की, इतनी मुदावमत की कि तुम्हारी पाबंदी ने तुमको ज़बावत की दलदल से निकालकर ज़कावत और फिरासत के आला मकाम पर पहुंचा। तो भाई मैं ये सब बातें इसलिए सुना रहा हूं बच्चों को, मेहनत करो, मेहनत करो। आगे बच्चे पढ़ेंगे, शायद एक किताब पढ़ेंगे, इसमें इमाम शाफी का शेर भी आएगा, नफलुल अरब है, उसमें एक शेर आएगा वल्जिद्दु युदनी कुल्ला अमरिन शातिन वल्जद्दु यफ्तहु कुल्ला बाबिन मुगलकी। आखिरी मिसरे का मतलब ये है इंसान की मेहनत हर बंद दरवाजे को खोल। मेहनत तो करो, मेहनत करके देखो अल्लाह क्या देता। अब इस पे एक शेर सुनो आप। भाई मौलवी लोग भी बैठे हैं ना, वो हमारे यहाँ एक किताब पढ़ाई जाती है, उसका नाम है मुख्तसरुल मानी, बहुत काबिल आदमी। उसमें उन्होंने एक शेर नकल किया, वो शेर है मा कुल्लु मा यतमन्नल मर्उ युदरिकुहु तजरिर रियाहु बिमा ला तश्तहिशुहु। मैं उर्दू में उसका तर्जमा कर देता हूँ। ये मेरा शेर है उर्दू में। वो ये कह रहा है ये कुछ लाजिम नहीं इंसान की हर चाहत ही पूरी हो, हवाएं चल रही हैं कश्तियां जिनको नहीं चाहिए, ये कह रहा है। बस ये मैंने उर्दू शेर में कर दिया, मगर मुझे ये शेर अच्छा नहीं लगा जिस शायर का भी। अल्लामा सादुद्दीन तफ्तानी का तो ये है नहीं, किसी और का। मैंने कहा शेर उस शायर को यूं कहना चाहिए था तजरीर लियाहु कमा तजरी सफीनतुना नहनु लियाहु व नहनुल बहरु वत्रुहु। ये शेर कहना चाहिए। मैं कहा उससे तो बुज़दिली तक हो रही है, आदमी हिम्मत को बैठे। कहना चाहिए था तजरीर लियाहु कमा तजरी सफीनतुना नहनु लियाहु व नहनुल बहरु वत्रुहु। इसका क्या तर्जमा है मैं अपने उर्दू शेर में भी कह देता हूँ। अटल होगा इरादा फिर हवा कश्ती के ताबे है, अटल होगा इरादा फिर हवा कश्ती के ताबे है, बहुए हिम्मते मर्दा बदल जाती है तकदीर। तो कहने का मतलब ये बच्चा हिम्मत करे, मेहनत करे, दिन रात एक करे तो इमाम अबू यूसुफ हर जमाने में पैदा हो। बड़े से बड़े काबिल लोग पैदा हो सकते हैं, हर जमाने में बड़े बड़े उलमा पैदा होते रहे। ये नहीं कि बहुत काबिल आदमी एक गया इंतकाल हो गया उसके बाद कुछ जैसा नहीं आया, एक से एक आए, मगर उन लोगों ने मेहनत की। और अल्लाह का दस्तूर ये है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। जो लोग नेकोकार अच्छे काम करने वाले हैं और मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को ज़ाय नहीं करता। जैसे जब बंदा इबादत करता है अगर उसके अंदर कोई खराबी ना हो, अल्लाह ताला उनकी इबादत को ज़ाय नहीं करेगा, सवाब देगा। और गुनाह हो गया अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह ने वादा कर रखा है। कुल या इबादी अल्लज़ीना
کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، بندے کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا۔ آج بچے پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انعام پا رہے ہیں، اصل انعام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بعد میں عطا فرمائے گا۔ بس میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ابھی بہت سارے مصورین ہیں، بہت سارے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے فیوز سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہما ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اسے پڑھنے سے باندھ لو۔ کیا فرما رہے حضرت؟ جس نے فقہ پر، دین پر علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی اور فقہ حاصل کر لیا، آخرت میں جو انعام ملے گا وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اس انعام کا، اس پیمنٹ کا جو نقد پیمنٹ دنیا میں ہوگا، دو کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کفاہ اللہ ہما، اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم، ہر مصیبت سے نکال کر باہر کر دے گا۔ اللہ کہے گا ہے میرے بندے، تو تو کتاب دیکھ رہا، محنت کر رہا، اس میں لگا ہوا ہے، یہ الجھن آ گئی، ادھر کو دیکھنا مت، میں نمٹ لوں گا اس سے، اپنا کام کر، اپنی کتاب دیکھ، میں نمٹا دوں گا تیری مشکل۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کے ہاتھ میں، بس چاہنے کی دیر ہے۔ وہ جو کن فیکون جو فرمایا، بندوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ تو چاہ لیا بس ہو گئے۔ اس پر بھی میرا ایک شعر ہے، میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، تو دکھا دے اب تو یا رب فیکون کا نظر۔ کن کے معنی ہے اللہ کا حکم ہو جا، اور یکون کیا ہے؟ وہ جب ہو کر تیار ہو گیا، وہ ہے یکون۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، تو دکھا دے اب تو یا رب فیکون کا نظارہ۔ اس لیے اگر ایسے ہی آپ محنت کرتے رہے، ترقی کرتے رہے اور وہ چیز حاصل کر لی اور فقہ حاصل کر لیا، فقہ کہتے ہیں جس سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فقہ، تو اللہ تعالیٰ ایک انعام تو یہ دے گا کفاہ اللہ ہما، اور یہ انعام آخرت والا نہیں، یہ دنیا کا نقد پیمنٹ اللہ تعالیٰ ہر رنج و غم سے نکال کر باہر کر دے گا۔ اور دوسرا انعام نقد پیمنٹ دنیا میں، ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق کے دروازے اللہ کھول دے گا، اس بندے نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا۔ آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں نے علم دین حاصل کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دروازے کھولے۔ حافظ ہو، قاری ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، محدث ہو، دین کے سلسلے میں محنت کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے دروازے کھول دیے۔ یہ تو بچوں کے لیے تھا، اب سب کے لیے بول رہا ہوں۔ جو اعلان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ کے لیے کیا ہے، یہی اعلان اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے کیا۔ متقی، تقوی والے، کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہی انعام ہے، اسی انعام کا اعلان ہے، بس وہ اعلان حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا، اور یہ اعلان خود اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی طرف سے ہے۔ جو متقی بن جائے، اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ سے جڑ جائے، اللہ کا ہو جائے، اس کا فرما بردار ہو جائے، اس کے احکام کو ماننے لگے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے لگے، آخرت میں جو ملے گا وہ اپنی جگہ پر، دنیا میں نقد پیمنٹ کیا اللہ ہر مشکل سے نکال کر باہر کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق کے دروازے کھول دے گا کہ بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس لیے بھائی علم بندہ حاصل کرتا ہے، وہ بھی اسی لیے کرتا ہے کہ وہ متقی ہو جائے۔ وہی اللہ نے فرمایا قرآن میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ پکڑا
سلم، اس کی میں نے شرح بھی لکھی تھی بہت پہلے جب میں جوان تھا، الکلام المنظم فی توضیح ما فی السلم، اس کی تعریف ہے العلم التصور وهو الحاضر عند المدرك والحق وانه من اجل البدیہیات كالنور والسرور نعم منطق حقیقته اصیل جدا، یہ اس کی تعریف۔ وہ کتاب بہت سخت شمار ہوتی ہے، اس کے نام سے ہی گھبراتے ہیں لوگ، دو تین کتابیں ایسی ہیں لوگ علماء بھی ان کے نام سے گھبراتے، ان میں سے ایک ہے سلم، ان میں سے ایک ہے مسلم، ان میں سے ایک ہے شرح چکنینی، شرح چکنینی وہ الگ ایک علم ہے مگر میں اس کی تعریف یہ کیا کرتا ہوں، علم اللہ کا وہ نور ہے، علم اللہ کا وہ نور ہے جو بندے کو بندگی کے اوپر آمادہ کر دے اور بندہ بندگی پر آ جائے، سمجھ لو اس کے پاس علم آ گیا ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو جانکاری تو شیطان کو بھی بہت ہے، جانکاری شیطان کو بہت ہے، شیطان کے بھی اس سے سنا دیتا جانکاری کے اچھے اچھے علماء کو پھیل کر کے چلا اتنا جاننے کے باوجود، مگر اصل وہ علم نہیں، وہ خباثتیں ہیں اس کی۔ علم تو اصل وہی ہے جو بندے کو اللہ کا فرما بردار بنا دے۔ بعض شاعر کہہ دیتے ہیں سب سے بڑا عالم شیطان ہے، غلط کہتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بعض شعراء نے عربی میں بھی اور فارسی میں بھی وہ کہا ہے کہ نہیں وہ شیطان بڑا عالم ہے، ہرگز نہیں۔ علم کا تعلق تقوی سے ہے، سب سے زیادہ متقی مکلفین میں اور انبیاء میں سب سے زیادہ تقوی والے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ علم بھی حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جو شعراء نے عربی میں بھی فارسی میں بھی کہہ رکھا ہے وہ بالکل شریعت کے اصول کے بالکل خلاف۔ بہرحال علم کی قدر کرو بھائی، محنت کرو گے اللہ بہت نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ حافظ امام الدین کے مدرسے کو اور ان کے تعلیم و تعلم کو قبول فرمائے۔ یہ سارا مجمع دیکھ کر، ان کی محنت دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اگر محنت اسی طریقے پر بدستور باقی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔